الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس نے سانو ایسا کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر نہ صرف زندگی دے سارے مسائل دا حل موجود ہے بلکہ ما بعد الموت مرن تو بعد بھی جو مسائل پیدا ہوندے نے انہاں دا حل بھی دے دیتا ہے، اور حل بھی ایسا کہ جڑا فطرت دے عین مطابق ہے، جڑا بہترین ہے، جدے تو اور اچھا حل کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چیلنج ہے کہ اللہ نے جو سارے واسطے قوانین بنا دیتے نے، جو احکام سارے لی نازل فرما دیتے نے، انہاں تو بہتر قوانین اور انہاں تو بہتر احکام کسی اور دے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے جل شانہ وعم نوالہ، عالم ما کان وما یکون، کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی انہوں معلوم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آئندہ کبھی ہون والا ہے وہ بھی انہوں پتہ ہے۔ اس واسطے وہ قوانین سب تو بہترین قوانین ہیں۔ انسان اللہ کی ساری مخلوق جو اشرف اور اعلی مخلوق ہے، سب تو بہترین مخلوق ہون دی وجہ نال یہ اپنے تجربے، اپنے علم، اپنی سمجھ بوجھ دی بنا تے بہترین تو بہترین بھی کوئی قانون بنا دے وے تے پھر بھی او دے اندر کئی قسم دے نقائص،
موجود ہوں گے اور رہ جان گے. اس واسطے کہ انسان گزشتہ واقعات نو تاریخ دی روشنی اندر دیکھ لوے گا، موجودہ حالات نو اپنی بساط کے مطابق سمجھن کی کوشش کرے گا، لیکن آئندہ آن والے معاملات نو ایک کس طرح جان سکتا ہے اور کس طرح سمجھ سکتا ہے جنہ کا انہوں علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. اس واسطے بنیادی طور سے ذہن اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ دے قوانین اور اللہ دے احکام سب تو بہترین اور سب تو مفید ترین قوانین اور احکام ہیں. یہ بات جس ویلے ذہن نشین ہو جائے تو پھر اللہ دے احکام نو مننا بڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آدمی ذہنی طور سے پہلے ہی تیار ہوئے گا کہ میں ایک بہترین قانون نو مننا ہے، سب تو اچھے حکم نو میں قبول کرنا. ذہناً تیار ہوئے گا تو پھر عمل آسان ہو جائے گا. اج اختصار نل جس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس ویلے فوت ہو جاتا ہے، کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ چھڈ کے جانا ہے جنہوں عرف عام اندر ترکہ کیا جاتا ہے، وہ چھڈیا ہوا مال، وہ چھڈیا ہوا ساز و سامان، جو کچھ بھی ہو وہ بارے اندر شریعت نے سانو کی حکم دیتا ہے. اسی وہ ترکے نو کس طرح تقسیم کرنا ہے، وہ اندر کس طرح اللہ کے حکم نو نافذ کرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی فوت ہو جان والے شخص کے ترکے اندر اللہ کے 4 احکام وارد ہوتے ہیں، 4 قسم کے حکم نے جنہوں ترتیب نل بروئے کار لیاؤن کا حکم دیتا ہے. جس ویلے کوئی شخص فوت ہو جائے تو فرمایا سب تو پہلے نمبر تے وہ ترکے وچوں، وہ اپنے چھڈے ہوئے مال وچوں وہ تجہیز و تقسیم کا خرچہ جڑا ہے وہ برداشت کیا جائے. عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی قریبی وہ جلدی نال کہندا ہے جی کفن میں لے آواں گا جی. کوئی دوسرا خرچ جڑا ہے وہ کوئی ہور برداشت کرن دا اعلان کر دینا. شریعت نے یہ حکم دیتا ہے اور یہ تعلیم دیتی ہے کہ مرن والے دے تجہیز و تکفین دا سارا خرچہ وہ اپنے ترکے چو کیتا جائے. ممکن ہے کہ زندگی اندر کسی شخص نو کوئی چیز دین دی کوشش کیتی جائے تو وہ انہوں قبول نہ کرے، وہ دی عزت نفس مجروح ہوندی ہو کہ ہن مرن تو بعد وہ کیوں احسان چڑھایا جائے. اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ تجہیز و تقسیم دا خرچہ ہو سکتا ہے وہ ترکے چوں، تو پھر اولا بات یہ ہے، سب تو بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے چھڈے ہوئے مال چو وہ تجہیز و تقسیم دا سارا خرچہ برداشت کیا. اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اپنی زندگی اندر اپنے کفن دا انتظام کیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر ایسے واقعات موجود. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کسی شخص نے بطور تحفہ آپ کو ایک بڑی خوبصورت چادر پیش کی تھی. آپ نے وہ اوڑھ لی، ضرورت بھی سی اور تحفہ بھی سی. یہ بات بھی چلدیاں چلدیاں عرض کر دیواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص دے تحفے نو حقیر نہ سمجھیا کر، وہ کنے بھی معمولی کیوں نہ ہو. پتہ نہیں انہیں کنے خلوص نال پیش کیتا ہے.
سانو وہ خلوص کی قدر کرنی چاہیے، تحفے کی قیمت نو نہیں دیکھنا چاہیے. ولو پھر سانے شاط ساڈیاں مائیاں بہناں اندر، عورتاں اندر یہ بیماری چونکہ زیادہ ہے، بعض عادات جنہوں نے پسند نہیں کیتا گیا وہ عورتاں اندر کثرت نال پائیاں جاندیاں. قرآن نے جگہ جگہ نشاندہی کی ہے ایسا کئی چیزاں جنہ تو ایک یہ بھی ہے کہ دوسرے دی چیز نو حقیر سمجھن دا مادہ عورتوں اندر زیادہ موجود ہے. الا ماشاء کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی کسی دوسرے کی. عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تہاڈی پڑوسن تمہوں بکری دے پائے دا ادھا حصہ، 2 کھرڑیاں ہوندیاں نا بکری دے پائے دیاں، فرمایا ایک حصہ گھر رکھ لوے تے ایک حصہ بطور تحفہ سالم تمہوں بھیج دے تے انہوں بھی حقیر نہ سمجھا جائے. یہ مثال دیتی محمد الرسول اللہ. ولو پھر سانے شاط بکری دے پیر دا ایک حصہ بھیج دے تے انہوں بھی حقیر نہ سمجھا جائے. وہ دے خلوص دی قدر کردیا ہوا انہوں عزت دی نگاہ نہ دیکھی. آپ نے چادر بطور تحفہ دیتی کسی شخص نے، کسی صحابی نے رضی اللہ عنہ. آپ نے وہ قبول فرمائی خوشی نال اور اس چادر نو پہنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہن کے آپ تشریف فرما ہے. ایک دوسرا صحابی اٹھ کے آپ کے سامنے آیا اور آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مینوں دے دیو. آپ نے اس ویلے اتاری وہ سپرد کر دی، کیونکہ یہ کدی ہویا ہی نہیں سی کہ کوئی سائل آپ کے سامنے آ کے سوال کرے تو پھر وہ خالی لوٹے. ساری زندگی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں کرتا. چادر اتار کے تو وہ منگن والے سوال کرنے والے کو دے دیتی. جس ویلے چادر دے دیتی تو باقی ساتھی جڑے دیکھ رہے سن انہوں نے یہ بات بڑی ناگوار ہوئی کہ دیکھو ایک شخص تے خوشی نال بطور تحفہ چادر آپ نے لیا کے پیش کرتا ہے اور آپ نے وہ رکھ نہیں لی، پہن لی. تے دوسرا شخص اٹھتا ہے کہ وہ آ کے اسی ویلے کہتا ہے کہ یہ چادر مینوں دے دیو. یہ ناگوار گزرے. ایک بار انہیں بھی محسوس کر لیا کہ میرے ایک کم لوگوں نے پسند نہیں کیتا، ناگوار گزرے چہرے تو یہ ظاہر ہوئی بات. وہ کہنے لگا اللہ کے بندیو تسی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا. یہ چادر میں آپ کو اس واسطے منگی ہے اور لے لئیے کہ یہ آپ کے جسم مبارک نو چھو چکی ہے. میں یہ چادر سنبھال کے رکھنی ہے اور وصیت کر کے جانا ہے کہ جس ویلے میں مرا یہ کفن مینوں دے. یہ واقعہ حدیث اندر موجود. یہ تو کی بات واضح ہوئی کہ کوئی شخص اگر اپنے کفن واسطے پہلے ہی کپڑا اپنی زندگی اندر رکھ لینا ہے تو یہ اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں. دوسرا واقعہ لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جس لئے اپنی آخری بیماری اور علالت اندر مبتلا ہے کہ کچھ اندازہ ہو گیا کہ ہن میرے اللہ نو شاید کچھ ایسا ہی منظور ہے، میں شاید جانبر نہ ہو سکا، مزید دنیا اندر زندگی گزارن کا موقع نہ ملے. اور ہر وقت ایک خواہش رہتی سی کہ اللہ جدوں دی ہوش سنبھالی ہے تو اپنے حبیب دی خدمت اندر رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے ہن یہ جدائی زیادہ دیر برداشت نہیں ہو رہی. اس قسم دے کلمات زبان تو اکثر نکلتے رہتے ہیں کہ یہ جدائی ہن زیادہ دیر برداشت نہیں ہو رہی. اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ پتہ نہیں اللہ دا حکم نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو رخصت ہو جان تو بعد پتہ نہیں کی کچھ کر گزرتے. اگر اللہ نے صبر دا حکم نہ دیتا ہوتا نا تو پتہ نہیں کی کر دے. حضرت عمر نے تو یہ خبر سن کے ہی کہہ دیتا سی نا کہ جڑا شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے نے، آپ فوت ہو گئے نے، میں اپنی تلوار نال اوہدا سر تن تو جدا کر دیا گا، گردن اتار دیا گا.
بات تو یہ حقیقی تھی، سچی تھی، آپ مثال باللہ ہو چکے سن. انک میت و انہم میتون، اللہ نے قرآن اندر یہ اطلاع پہلے دیتی ہوئی تھی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جڑے اج تہاڈی تعلیمات نو قبول کرن واسطے تیار نہیں، تہاڈیاں باتاں نو ٹھکرا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، تانوں ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہیں، تہاڈے نال ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، کنی کہ دیر انہوں نے دنیا اندر زندہ رہنا ہے. انک میت، تہاڈے تے بھی موت ہونی ہے، تساں بھی فوت ہونا ہے، وانہم میتون، تے انہاں بھی مر جانا ہے، تے پھر تساں سارے اکٹھے میرے کول پیش ہو جانا ہے، میں آپ پوچھ لاں گا، تسی فکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ خبر تے قرآن سے پہلے آ چکی. یہ باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر جس ویلے پہنچ گئی تو اتنا صدمہ ہوا کہ فرما دیتا جڑا شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے میں وہ گردن جدا کر دیا گا وہ تن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کروڑا رحمت ہو جائے ابو بکر صدیق تے رضی اللہ عنہ. موقع دی نزاکت نو سمجھیا، دوستاں نو اکٹھا کیتا، عمر نو بلایا رضی اللہ عنہ، خطبہ دیتا، قرآن مجید دی آیت تلاوت کیتی، چوتھے پارے دی سورہ آل عمران دی. اللہ نے جدی اندر فرمایا وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میرے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان دی حیثیت مخلوق اندر ایک رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ تو پہلے میرے بے شمار پیغمبر اور رسول آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے، وہ آج دنیا اندر موجود نہیں. اپا امات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت فوت ہو جان، او قتلا، یا آپ نو شہید کر دیتا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، اے مطلب لگو گے کہ تسی دین چھڈ کے ایمان چھڈ کے کسی اور پاسے چلے جاؤ گے کہ اسی ایسے رب نو منن واسطے تیار نہیں جڑا محمد نو بھی موت دے دے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ امات او قتلا، آپ اپنی طبی موت فوت ہو جان یا آپ نو شہید کر دیتا جائے تو تسی دین تو باغی ہو جاؤ گے، دین چھڈ دیو گے. یاد رکھو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ایسی کوئی خبر سن کے جڑا دین چھڈ دے گا، دین سے نکل جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ آیت تلاوت فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تے نال اے فرمایا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، جڑا شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے انہوں مبارک ہوئے، وہ رب ہمیشہ تو ہمیشہ تک زندہ ہے، لا یموت، انہوں کبھی موت نہیں آئے. ومن کان یعبد محمدا، کہ جڑا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے انہوں اپنا خالق مالک رازق سمجھتا ہے، فإن محمدا قد مات، انہوں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ محمد اج وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر نو پھر ہوش آئی کہ یہ گل تو ہو چکی ہے جہد سے میں ایویں سیخ پا ہو رہا، اس حقیقت نو تسلیم کر لینا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا اگر اللہ نے صبر کا حکم نہ دیتا ہوا ہوتا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد پتہ نہیں کی کرتے. کیا حضرت بلال کا وہ واقعہ سانو معلوم نہیں رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے دوستوں نے پکڑ کے لیا کیا کہ تہاڈی اذان سنیا بڑی دیر ہو گئی ہے، اذان سناؤ، اج اذان کم، کیونکہ بلال مؤذن سن مسجد نبوی دے علی صاحب الصلاۃ، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اذان سناؤ اج.
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد اذان دینا چھڑ دیتی. کہنے لگے مینوں حوصلہ نہیں پیندا میں کس طرح اذان کروں، کیونکہ جب میں اذان کہندا سا اور ایک کلمے پہ پہنچتا سا اشہد ان محمد رسول اللہ، نالے ایک کلمہ کہہ رہے ہوں سن حضرت بلال تے نالے اشارہ کر رہے ہوں سن اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ اے محمد جڑے تشریف فرما نے اے اللہ کے رسول. ہوں میں ایک کلمہ پڑھا گا تے کدے والے ہاتھ کرا، میں اشارہ کدھر کرا گا؟ اج حرام حلال اپنا پرایا سب کچھ کھان والا ملا یہ کہندا ہے کہ حضور موجود نے، حاضر نے. بلال قبر کے قریب مسجد نبوی اندر کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اشارہ کدے ویلے کرا. کدی تے اسی سوچیے، کدی تے ہوش تو کم لئیے کچھ. سانو دین دے معاملے اندر بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے تے دنیا دے معاملے اندر تے اسی ہے ہی چٹے پکے بالکل بیوقوف. جہے لوگ عورتوں کی سربراہی قبول کر لیں انہوں کی بیوقوفی سے کوئی شک رہے گا؟ اس معاملے سے اسی بالکل بیوقوف ہیں پکے. ہوں سارا دین بھی اس طرح اجاڑیا جا رہا ہے، اس معاملے سے بھی سانو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. عقیدہ جہاں کہ ایک بنیاد ہوتی ہے انہوں بھی غلط کیتا جا رہا ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو سوا اور کس طرح کوئی ہر جگہ موجود ہو سکتا؟ ساڈا دین دین فطرت ہے. اللہ نے قرآن اندر جگہ جگہ سوچن دا، غور و فکر کرن دا سانو حکم دیتا ہے کہ سوچو، غور کرو، تدبر کرو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہر جگہ حاضر ناظر ہون یا سن تو پھر ذرا سوچو کہ مکے تو مدینے ہجرت کرن دی ضرورت کیوں پئی؟ آپ تے مکے بھی سن، مدینے بھی سن. ہجرت کنے کی تھی تے کیوں کی؟ معراج تے کس طرح ایمان لے آواں گے؟ آپ زمین تے بھی سن، آسمان تے بھی سن. کون گیا، کتنے گیا، کدے واسطے گیا؟ دین تے سارا چھڈ دینا پے گا. اگر اس ملا کا اسی کہنا من لیا جنہیں ممبر رسول تے جھوٹ بولنے شروع کیتے ہوئے نے تے دین والوں تے اسی صفر ہو جاواں گے، سارا دین چھڈنا پے. حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اشارہ کدے والے کراں گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہندے ہوئے کدے والے اشارہ کراں گا؟ مینوں آپ نظر نہیں آ. اتوں تک کہہ دیتا گیا کہ مینوں اے فرمایا ہے آپ نے تو ادارہ اپنا بنا، میں اتنے آواں. یہ کیسٹاں اسی سنیاں دیکھیاں نہیں. اللہ بات یہ چل رہی تھی کہ کفن واسطے اگر کوئی شخص اپنی زندگی اندر کپڑا کوئی رکھ لینا ہے تو وہی کوئی ممانعت نہیں، اجازت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری حالت اور بیماری اندر ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ بیماری آخری ہوئے. گھر والوں بلا کے فرمایا وہ جڑیاں میریاں پرانیاں چادراں دو پہ ہوئی نے نا وہ سنبھال کے رکھ لو میرے کفن واسطے. مستعمل پہلے استعمال شدہ کپڑا وہ میرے کفن نہیں رکھ لو. وہ کہنے لگے اللہ خیریت رکھے، یہ وقت تے آنا ہے تے جدو یہ وقت آئے گا پھر اسی کفن کوئی نویں کپڑے دا اچھے کپڑے دا دیواں گے، تسی کیوں فکر کرتے ہو؟ تے فرمان لگے اچھے اور نئے کپڑے جڑے نے انہاں دی زندہ لوگاں نوں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تسی میرے واسطے وہ دو چادر رکھ لو مینوں کفن ہونا چاہیے. اس قسم کے بیشتر واقعات موجود. میں عرض کرنے لگا تھا کہ جس ویلے کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ ترکے اندر چار اللہ کے حکم نافذ ہوندے نے. سب تو پہلا حکم یہ نافذ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھڈے ہوئے مال وچوں وہ دی تجہیز و تقسیم ساری کی جائے، وہ خرچہ وہ کیتا جائے. مرن تو بعد وہ خواہ مخواہ کوئی احسان نہ چڑھاوے، انہوں زیر بار نہ پیا کرے. دوسرے نمبر تے
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت دے بارے اندر یہ معلوم کیتا جائے کہ یہ ذمے کوئی قرضہ تے نہیں. قرضہ اینی بری چیز ہے. سانو تے عادت پی گئی ہے نا اللہ ماشاء اللہ وڈیاں نو بھی چھوٹیاں نو بھی وہ ذرا کروڑاں روپے لے لیندے نے اسی تھوڑا تھوڑا کر کے لیندے رہندے ہیں اللہ ماشاء اللہ. تے پھر انہوں نے دیکھ کے ابھی بھی ہڑپ کرن دی کوشش کرنے ہیں کہ جدو وہ اینا نہیں دیندا تے میں یہ تھوڑا جہا کیوں دیاں. الناس علی دین ملوکہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے سربراہاں نو دیکھتے ہیں جس قسم دیا عادت اور کرتوتاں انہوں نے ہوندیاں نے لوگ بھی اسی طرح دے بن جاتے ہیں. وہی عادت اپنان کی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں. قرضہ بہت بری چیز ہے. شہید دا اللہ دے ہاں بہت بلند مقام ہے. شہادت پا جانا اپنی سب تو قیمتی چیز اللہ دی راہ اندر قربان کر جانا اپنی جان دے دینا یہ تو بڑی اور کی ہو سکتی بات. لیکن فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یغفر لشہید کل الذنب الا الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالی شہید دے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن اگر وہ دے ذمے قرضہ ہویا تو اللہ نے شہید نو قرضہ معاف نہیں دے گا. یہ تو اندازہ کر لو یہ کنی بری چیز ہے. یغفر لشہید کل الذنب شہید دے سارے گناہ معاف کر دیتے جان گے الا الدین سوائے قرضے دے. اگر وہ مقروض ہے وہ دے ذمے قرضہ ہے کہ اللہ نے قرضہ معاف نہیں کرنا. جنہ چر وہ معاف نہ کرے جہے کولو لیا ہوا حق تلفی تو وہی ہوئی. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس ویلے کوئی جنازہ لیا جانا تے آپ اس میت کے بارے اندر سب تو پہلا سوال یہ فرما دے کہ علیہ دین او لا یہ ذمے کوئی قرضہ تے نہیں یہ مرن والا مقروض تے نہیں. اللہ کو دعا کریا کرو اللہ زندگی اندر بھی ضرورت نہ پاوی تے موت تے ایسی حالت اندر ہی لیاوی کہ اسی کسی کا کچھ بھی دینا نہ ہو مقروض نہ ماری. یہ قرضہ تے نہیں میت کے بارے اندر سوال فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جے تے جواب ملتا کہ نہیں جی یہ قرضے تو فارغ ہے کہ آپ خوشی نال جنازے واسطے اگے بڑھ جائیں کہ کسی دے حق دے تھلے دبیا ہوا نہیں کسی دا حق لے کے نہیں جا رہا خوشی نال جنازہ پڑھاؤ واسطے اگے تشریف لیا. جے آواز آندی کہ ہاں جی یہ قرضہ ہے انہیں فلاں دا یا جنہیں لینا ہوتا وہ خود کہندا میں یہ کو اے چیز لینی ہے میرا مقروض ہے کہ آپ وہ وارثاں طلب کر دیں. فرما دے کیوں بھائی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ جڑا قرضہ ہے وہ ادائیگی کر دیو یا ادائیگی کرنے کی ذمہ داری قبول کر دیو. جی وہ وارث کہہ دیں کہ اے لو جی اسی ادائیگی کر دینے تو پھر بھی حضور بہت خوش ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فارغ ہو گیا یہ تو بوجھ اتر گیا. تے جی وہ وعدہ کر لیں تو وعدہ وہ مومنوں کا وعدہ ہوتا سی سارے والے وعدے نہیں تھے. اور مومن دے وعدے کی کی مثال دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمایا حدیث کے الفاظ میں مومن دے وعدے کی مثال فرمایا عہد المؤمن کا اخذ الکف. مومن کا وعدہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی چیز لے کے تے اپنی مٹھی اندر اسی بند کر لئیے نا تو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے قبضے سے میرے کول ہے میری مٹھی سے بند ہے یہ چیز. عہد المؤمن کا اخذ الکف مومن کا وعدہ اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح مٹھی اندر بند کوئی چیز
یہ ہوں شک تو نہیں نہ ہو سکتا کہ یہ چیز میری مٹھی اندر ہے یا نہیں. مومن کا وعدہ یہ ہے، کیونکہ وعدہ خلافی منافق دی نشانی ہے. وہ آدمی منافق ہو جاتا ہے جڑا وعدہ خلافی کرے.